بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم سامعین مکرم، کائنات کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہان کے لیے، صرف انسان نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی سے متعلق آپ احادیث کی روشنی میں گفتگو سن رہے تھے، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی، لعل اور موتیوں سے زیادہ نفیس اور اعلیٰ اور ارفع احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کائنات کے امام کی پیاری پیاری باتیں سننے، سمجھنے اور کائنات کے امام سے پیار کرنے، ان کی اداؤں اور ان کی سنتوں پر مر مٹنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، آپ کی نرمی اور آپ کے رحمت للعالمین کے ہونے کا اندازہ آپ اس سے کیجئے، آپ اتنے شفیق تھے، انسان تو انسان، جانوروں پر بھی بڑے شفیق تھے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کچھ باتیں سنی، آئیے ایک اور عظیم بات سناتا ہوں۔ کائنات کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ایک قوم کے پاس سے گزرے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے لوگ اپنے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، مجلس چل رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں۔ جانور کھڑے ہیں، جانور کھڑے ہوئے ہیں اور یہ اوپر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک نصیحت فرمائی، ارکبوها سالمہ، اے لوگو اس پر سواری کرو جب یہ صحیح سالم ہوں، حالت بیماری میں جب لاغر ہوں، کوئی اور لنگڑے لولے ہوں تو ان کو تکلیف مت دو، ان کے اوپر مت سواری کرو۔ وَدَعُوهَا سالمہ، اور ان کو چھوڑ دو صحیح سالم حالت میں، ایسا نہیں کہ بالکل ان کا گودا بھی نکال لیا، اتنا کام لیا، اب بوڑھے ہو گئے تو اب چھوڑ دیا، نہ یہ اب کہیں جا سکتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ہیں، نہ اب تم ان کو دانہ دیتے ہو، نہ ان کو چارہ دیتے ہو، وہیں مر جاتے ہیں۔ اس حالت میں چھوڑو کہ یہ ادھر ادھر جا کر اپنے کھانے پینے کے انتظام کر سکیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِي، ان جانوروں کو کرسی مت بناؤ۔ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، سفر کے لیے، تمہارے سامان اٹھانے کے لیے، ان کو اس کام کے لیے استعمال کرو، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان کو کھڑا کر کے ان کو اپنی کرسی بنا کر بیٹھ جاؤ، یہ مت کرو، کیونکہ یہ کھڑے کھڑے ہیں، تھکتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ ہے تمہارا، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، ان کو سفر کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جب تم نے سفر کر لیا، اب اتر جاؤ، ان کو آرام دو، ان کو سکون دو، ان کو راحت دو۔ آپ بتائیے کسی اور مذہب میں اس طرح کی تعلیم ملے گی؟ اتنی پیاری تعلیم؟ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ایک جانور کے ساتھ بھی تم اتنی نرمی کرو تو انسان تو پھر بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے تمہاری نرمی کا اور پیار کا اور محبت کا۔ دوسری روایت میں فرمایا، وہ ابو ہریرہ اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
کائنات کے امام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایاکم، خبردار، ہوشیار رہو، ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، تم بچو اس سے، ہوشیار رہو کہ تم جانوروں کی پیٹھوں کو اپنے ممبر بناؤ، یعنی اس کے پر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے. ایسا نہیں کرنا، یہ تمہارے ممبر نہیں ہیں. ہاں سواری ہیں، جب تک سواری کرتے ہو کرتے رہو، اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے. وہ اس کو اٹھائے گا، اس کو برداشت کرے گا، لیکن یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. فإن اللہ انما سخرها لکم، اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے نا. گھوڑا جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، ہمارے لیے مسخر کر دیا. چھوٹا بچہ اس کی نکل پکڑ کے چلے، اس کے لگام کو لے کے چلے، چلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہو اور سفر کرتے ہو، وہ آپ کو لے کر جاتا ہے. سبحان اللہ، حالانکہ ہم سے بہت طاقتور ہے. ہاتھی کو مسخر کر دیا، اونٹ کو مسخر کر دیا. ایک بچے کے ہاتھ میں اس کی نکیل دے دو، وہ اس کے پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ جاتا رہے گا. اللہ نے مسخر کیا. لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ، تم کو دوسرے شہر تک پہنچا دے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہو، مثلا پہلے زمانے میں مکے سے مدینے تک جانا ہے، بیٹھ گئے اونٹ پر، بیٹھ گئے گھوڑے پر، اور وہ ان کو پہنچا رہا ہے، تیزی کے ساتھ پہنچا رہا ہے ایک دوسرے شہر تک. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جہاں تم اگر بغیر جانور اور سواری کے جاتے تو بڑی تکلیف کے ساتھ جاتے، بڑی مشقت کے ساتھ جاتے، بڑی پریشانی، اور کئی دن لگ جاتے. لیکن یہ گھوڑا 70-80 غالباً اس کی رفتار سے جا بھاگتا ہے، اور کچھ گھوڑے اس سے بھی تیز بھاگتے ہیں، اور جلدی جلدی تمہارا راستہ طے ہو جاتا ہے. اگر تم خود پیدل چلو تو کتنی تکلیف ہوگی، اور پھر تمہارا سامان بھی تم اٹھانے میں اس میں بڑی مشقت ہے. اللہ فرما رہے ہیں لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، تم اگر پیدل جاتے ایک شہر سے دوسرے شہر تو تم بہت تھکتے، بہت پریشانی، اپنے نفس کو تم مشقت میں ڈال کے پہنچتے. وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْضُوا حَاجَتَكُمْ، اور اللہ نے اس زمین کو بھی مسخر کیا ہے. جب ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ گئے، اب اس گھوڑے کو، اس گدھے کو، اس خچر کو، اس اونٹ کو، اس سواری کو اب چھوڑ دو، تاکہ وہ کھائے پیے، کچھ آرام کرے، کچھ بیٹھ جائے، کچھ سکون حاصل کرے. اور زمین پر کھڑے ہو جاؤ، زمین پر کوئی کرسی لے لو. یہ اللہ نے تمہارے لیے زمین بھی مسخر کی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے اپنے حاجات کو پوری کرو، ان جانوروں پر نہیں. اسلام نے اس کو بھی ظلم قرار دیا، ایسا مت کرو. کہا ایاکم، ہوشیار رہو، بچو ایسے کرنے سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے مسجد کے پاس سے گزرے. اس حدیث کے راوی سہل بن حنظلہ ہیں الانصاری. اچھا، اس سے پہلے جو حدیث سنائی تھی ابو داؤد کی تھی. تو یہ سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں آپ ایک مسجد کے پاس سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر ایک اونٹ کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، صبح سے باندھا ہوا تھا. پھر دن کے آخر میں جب گزرے کسی کام سے، وہیں سے گزرنا پھر ہوا، دیکھا کہ اونٹ وہیں بندھا ہے. اونٹ کو کسی نے وہیں باندھ کے رکھا، ابھی تک باندھا ہوا ہے اور اسی حالت میں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے بڑے حاکم ہیں، اتنے بڑے رسول ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے تو خود ہی لوگ کریں گے. نہیں، کائنات کے امام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ رحمت عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دل بڑا نرم ہے، رؤوف الرحیم ہے. اللہ نے کہا
یہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا این صاحب ھذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کدھر ہے، کہاں ہے؟ لوگوں نے تلاش کیا لیکن نہیں ملا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی، اتقوا اللہ فی هذه البہائم، اتقوا اللہ فی هذه البہائم، ان چوپایوں کے بارے میں، ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو. اللہ نے ان کو جانور بنایا، تم کو انسان بنایا. اگر اللہ چاہتا تم کو جانور بنا دیتا، ان کو انسان بنا دیتا. مٹی سے بنایا نا، تم کو بھی ایسی کر دیتا. تو اب تم کو اللہ نے ایک مقام، ایک عزت، ایک شرف عطا کی ہے. تم اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں. ارکبوها صالحا وکلوها سمانا، جب یہ صحت مند ہوں، صالح ہوں، طاقتور ہوں تو ان کے پر سواری کرو. وکلوها سمانا، اور کھاؤ کہ جب یہ فربا ہوں، صحت مند ہوں، اچھے ہوں، صالحہ ایک حدیث میں ہے، اس وقت ان کو کھاؤ. یہ کب ہوگا؟ کہ جب تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ان کو کھانا پینا بھی دو گے، حد سے زیادہ کام بھی نہیں لو گے، ان کو تکلیف بھی نہیں پہنچاؤ گے. تو جس وقت تم ان کو ذبح کرنے کا ٹائم آئے گا اور تم ان کو ذبح کرو گے تو وہ فربا بھی ہوں گے، کیونکہ ان سے کام بھی زیادہ نہیں لیا اور ان کو اچھا کھلایا پلایا ہے. تو تم کو اچھا گوشت ملے گا جس سے تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی. اور اگر تم ان کے ساتھ ظلم و ستم کرو گے، کھانے میں بھی کمی کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ اس کا گوشت بھی اچھا نہیں ہوگا اور صحت کے لیے ممکن ہے کہ مضر ہو جائے. تو تمہارا اپنا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو کھاؤ تو یہ اس حالت میں ہو کو یہ فربا ہوں، سمانن صالحن، ایک روایت میں فرمایا.